کچھ باتیں جو بڑوں سے سنی ہوئی ہے، جس پر عمل کرنے سے فائدہ محسوس ہوتا ہے، ان میں سے بہت اہم بات ہے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وقت آنے سے پہلے وقت کا منصوبہ بنایا جاتا ہے، آدمی کا وقت استعمال ہوتا ہے، بافیض ہوتا ہے، نفع بخش ہوتا ہے۔ وقت آنے سے پہلے وقت کا کوئی منصوبہ نہیں ہے، فجر کے بعد کیا کرنا ہے منصوبہ نہیں ہے، عشاء کے بعد کیا کرنا ہے منصوبہ نہیں ہے، جوانی میں کیا کرنا ہے منصوبہ نہیں ہے، بڑھاپے میں کیا کرنا ہے، مردوں کو کیا کرنا ہے، عورتوں کو کیا کرنا ہے، منصوبہ نہیں ہے۔ جب منصوبہ نہیں ہوتا ہے تو آدمی کا وقت ضائع ہو کر ہی رہتا ہے۔ آدمی واجبی ذمہ داریاں کیا، نوافل کو تو سوچ بھی نہیں پاتا ہے، فجر کی نماز بھی آدمی سوچ نہیں پاتا ہے، کیونکہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ مجھے جلدی سونا ہے، جلدی اٹھنا ہے۔ اپنی نسلوں کی تربیت میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اپنے بھائی بہنوں کی تربیت میں کوتاہی ہوتی ہے، سوچا ہی نہیں کہ جمعرات کو اپنے شیخ کے پاس جانا ہے، فلانے کام سے فارغ ہوتے ہی فلانی کتاب لے کر بیٹھنا ہے، فلانے موضوع پر میں نے آج تک پڑھا نہیں ہے، فلانا موضوع میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے، معاشرت کا موضوع، تصوف کا موضوع، تاریخ کا موضوع۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آدمی وقت آنے سے پہلے وقت کا منصوبہ بنائے۔ اور دوسری بات، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقی عثمانی صاحب کو ایک کام دیا اور بعد میں سے پوچھا بھائی وہ کام ہوا نہیں ہوا؟ کہا حضرت وقت نہیں ملا۔ کہا بھائی یہ مت کہو وقت نہیں ملا، یہ کہو کہ اہمیت نہیں دی، اشراق کو وقت نہیں ملا، چاش کو وقت نہیں ملا، اپنی ذاتی تلاوت کو وقت نہیں ملا، فلانا مسئلہ پیش آیا تھا، مطالعے کے لیے وقت نہیں ملا، سجدے سہو کے مسائل، سجدے تلاوت کے مسائل، مسبوق کے مسائل کتنے ہیں، سود کے مسائل، کم سے کم عوامی سطح پر جن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ کہو کہ اہمیت نہیں دی، یہ مت کہو کہ وقت نہیں ملا۔ بہت سی مرتبہ تعجب ہوتا ہے، ماں باپ صحت مند ہے، بیوی صحت مند ہے، بچے صحت مند ہیں، خود صحت مند ہیں، آنے جانے والے کوئی مہمان نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، تبلیغ کی بھی کوئی خاص مصروفیت نہیں ہے، ملاقاتیں نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی آدمی کا کوئی خاص مطالعہ نہیں، کچھ خاص انفرادی معمولات نہیں ہے۔ اب ابتدائی زندگی میں ہی آدمی اتنا بے فیض رہے گا، بے اثر رہے گا، تو مستقبل میں کیا کام کر پائے گا؟ جب بڑھاپا آ جائے گا، جب معذوریاں آ جائے گی، جب مشغولیت بڑھ جائے گی، لوگ تو جوانی میں بڑھاپے کے لیے پونجی جمع کرتے ہیں، علم کی، عمل کی پونجی جمع کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ آدمی جب کسی کام کو اہمیت دیتا ہے تو وقت نکال لیتا ہے، جب کسی کام کو اہمیت نہیں دیتا ہے تو وقت نہیں نکالتا ہے۔ اور تیسری بات، فون کا بے قابو استعمال پوری دنیا کے لیے ایک آزمائش ہو گئی، زبردست فتنہ ہو گیا۔ محرمات سے آدمی بچ گیا ہے تو لغویات میں پڑ جاتا ہے، لغویات سے اگر بچ جاتا ہے تو بے مقصدیت میں تو پڑ جاتا ہے، بے مقصدیت میں تو پڑ جاتا ہے۔ میرے اپنے مطالعے کا رخ کیا ہے؟ آدمی سیاسی حالات پابندی سے پڑھتا ہو، ملکی حالات، ملک کی تاریخ، ملک کا اخبار پابندی سے پڑھتا ہو، اصلاحی ویڈیوز آتے ہیں تو اس اصلاحی موضوع سے متعلق پورا پڑھتا ہو، 1-2 منٹ کے اندر کوئی فکر، پوری فکر تو پتہ نہیں چلے گی۔
فون کا استعمال بے مقصد، کم سے کم بامقصد نہ ہونا، کسی ایک موضوع پر فوکس کر نہ پانا، عدم ترکیز بہت بڑی مصیبت ہے۔ آدمی ایک موضوع پر توجہ دے نہیں پا رہا، دی گئی ذمہ داری پر توجہ دے نہیں پا رہا، بیوی نے کام کہا اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، والد صاحب بیمار ہیں توجہ نہیں ہو رہی ہے۔ پہلے سے فکر بنی ہوئی نہیں ہے کہ اس کو پتا چلے کہ کون سی چیز لی جائے کون سی چیز چھوڑی جائے، واٹس ایپ کے اوپر آنے والے کس پیغام کا اثر لیا جائے کس پیغام کا اثر نہ لیا جائے۔ پہلے سے اگر طویل صحبت پایا ہے یا وسیع مطالعہ کیا ہے تو آدمی کی فکر بنی ہوئی ہوتی ہے، کیا چیز لی جائے کیا چیز چھوڑی جائے، کیا چیز کتنی لی جائے کیا چیز کتنی نہ لی جائے، ان سب چیزوں کا فرق کر پاتا ہے۔ تو یہ جو بے مقصدیت اور پھر بے موقع استعمال، طلبہ کے درمیان استعمال، اوقات تعلیم میں استعمال، قرآن سننے کے دوران استعمال، زبانی تقریر کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی نہیں ہوتی ہے، عملی تصویر کی جو تعلیم ہوتی ہے وہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور فلاں صاحب نے کہا تھا اور ڈاکٹر عبدالماجد صاحب نے، ماں میک اپ جتنا کرتی ہے آئینے کے سامنے اتنا لمبا سجدہ نہیں کرتی ہے، تو بچوں نے سمجھ لیا کہ میک اپ کی زیادہ اہمیت ہے سجدے کے مقابلے میں۔ عملی تصویر سے تعلیم ملی ہے، زبانی تقریر سے نہیں ملی ہے۔ تو بچے خود دیکھتے ہیں کتنا ادب کتنا تاثر لیتا ہے میرا استاد قرآن کی فلانی آیت پر، اور کتنا فون سے کھیلتے رہتا ہے، تو اس کا اثر ہوتا ہے آدمی پر۔ اشراق کے وقت ہونے پر کیسے اٹھ کے جاتا ہے، چاش کے وقت ہونے پر کیسے اٹھ کے جاتا ہے۔ بے محل استعمال، اگر کرنے کے کاموں کا غم ہو، کرنے کے کاموں کی لسٹ آدمی کے سامنے ہو تو فون کو دیکھنے کے لیے نفرت ہوتی ہے، فون کی طرف ہاتھ بڑھانے کے لیے نفرت ہوتی ہے۔ تو پہلی بات میں نے یہی کہا کہ اپنے وقت کو وقت کے آنے سے پہلے منصوبہ بنانا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آدمی کسی کام کو اہمیت دیتا ہے تو وقت نکال لیتا ہے، اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ فون کا بے مقصد استعمال کا کرنا یا با مقصد استعمال نہ کرنا یا بے محل استعمال کرنا، بے موقع استعمال کرنا، یہ بہت اپنی صلاحیت کو بہت نقصان پہنچانا ہے، اپنے طلباء کی صلاحیت کو بھی نقصان پہنچانا ہے۔ ملازم منقلب نہیں ہو سکتا، نوکر کا مزاج بنے، بس نوکر رہنا ہے۔ 30 سال سے نوکر ایک مدرسے، نہ اللہ سے تعلق میں اضافہ ہوا نہ مخلوق پر محنت میں اضافہ ہوا، نہ خود کے صفات میں ترقی ہوئی نہ اپنی اولاد اور اپنے خاندان میں کوئی ترقی ہوئی۔ دنیا کا افسوس ہے کہ دنیا ملی نہیں، اور آخرت پر افسوس ہے کہ اس کے بنانے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اجرت بھی کم تھی اجر بھی ملا نہیں۔ ملازم منقلب نہیں ہو سکتا ہے، ملازم انقلابی نہیں ہو سکتا ہے۔ امامت میں ملازم نوکر ہے، بس ایک مصلی کی نماز درست نہیں، نماز درست نہیں بھی، معاملات معاشرت خاندان ملکی حالات عالمی حالات نسل کا بدلنا تعلیم کے مشورے بہت دور کی باتیں ہو۔ 10 سال کی امامت میں ایک مصلی کی نماز درست نہیں کی، ملازم ہے، 10 سال کے بعد نکلتا بھی ہے تو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی ہے، نکالا بھی جاتا ہے تو کوئی رحم نہیں آتا ہے، کسی کو رحم نہیں آتا، ملازم تھا۔ ملازمانہ زندگی بے فیض ہوتی ہے، بانجھ ہوا کرتی ہے، بے اثر ہوا کرتی ہے۔ آدمی ملازم بنے
منقلب ہونے کے ساتھ، ملازم بنے انقلاب اور تبدیلی لانے کے ساتھ، تو فائدہ ہوتا ہے، خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے، دنیا بھی اثر محسوس کرتی ہے، آدمی آخرت یہ اپنی بنتی بھی دیکھتا ہے۔ مسائل ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر دم ہے، شادیاں، جنازے، بیماریاں، ناگواریاں، ساس بہو، دیرانی جیٹھانی، یہ سب مسائل ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر دم۔ اس کی وجہ سے مقصد زندگی پر اثر نہیں ہوتا ہے۔ سڑک پر اسپیڈ بریکر آتے ہیں، گڑے آتے ہیں، لیکن شاک ابزرز ہوتے ہیں اوپر جھٹکے تک نہ پہنچنے دینے کے لیے۔ تو زندگی میں جس کے شاک ابزرز مضبوط ہوتے ہیں اس کا سفر اپنے مقصد کی طرف یکسوئی کے ساتھ چلتا ہے۔ جس کے شاک ابزرز صبر کے، تحمل کے، دعا کے کمزور ہوتے ہیں اس کا سفر مقصد کی طرف یکسوئی سے نہیں چلتا ہے، چھوٹے چھوٹے گڑھوں میں الجھ جاتا ہے، گھنٹوں الجھ جاتا ہے، یہ گڑھا کیوں آیا، یہ اسپیڈ بریکر کیوں آیا، یہ پتھر کیوں آ گیا۔ دسیوں واقعات ہے اکابر کے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی کا انتقال ہوا، مسلم مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی کا انتقال ہوا، شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی بچیوں کا انتقال ہوا، عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی گھر والی کا انتقال ہوا۔ فاقے ان پر آتے تھے، ہم پر کہاں آتے ہیں۔ بیماریاں ان پر جتنی آئی ہیں ہم وہ بیماریاں تصور بھی نہیں کر سکتے، بڑی بڑی بیماریاں۔ آج کل مولانا سجاد صاحب پیٹ کے کینسر میں تقریباً 10 سال سے کام کر رہے ہیں، مولانا عبد القوی صاحب ایک آنکھ ہے کام کر رہے ہیں، حضرت شاہ صاحب کمر کی تکلیف ہے کام کر رہے ہیں، مفتی نواز صاحب شوگر انتہائی بڑی بھی ہوتی ہے کام کر رہے ہیں۔ اس لیے ان عوارض کی وجہ سے آدمی اپنی علمی عملی ترقی کو متاثر ہونے نہ دے۔ بہت چھوٹی چیزوں کی وجہ سے آدمی اپنی علمی اور عملی ترقی کو متاثر کر دے گا، اللہ نہ کرے جب بڑے حالات آ جائیں گے تو جب تو قدم لڑکھڑا جائیں گے پورے۔ سب دواخانے میں ہے، 1 مہینے سے دواخانے میں، 2 مہینے سے دواخانے میں، جب کیا کرے گا آدمی؟ 10 سال سے ڈائلسس میں، 5 سال سے ڈائلسس میں، جب کیا کرے گا؟ ابھی کوئی زندگی کا سورج لگا ہی نہیں ہے، ابھی ذمہ داریوں کی گرمی لگی ہی نہیں ہے۔ کس ماں کو سنبھالا، کس باپ کو سنبھالا، کس بھائی کی شادی کی، کس بہن کی خدمت کی، بہن بھائی کو سنبھالا، کس بستی کی ذمہ داری لی، کس محلے کی ذمہ داری لی۔ اب آپ حضرات اپنے صلاحیتوں کو، اوقات کو استعمال کریں۔ وہ خطبات کا کام دیا گیا، تحریروں کا کام دیا گیا، سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ، سب سے پہلی بات یہی ہے کہ نظر پڑ جائے، ان مضامین پر نظر پڑ جائے۔ دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ تحقیق و تصنیف کی طرف توجہ ہو جائے۔ تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ 2 پیسے مل جائے، کچھ روزگار بھی ہو جائے اس بہانے سے۔ اب کام دینے کے بعد کام کے لیے 10 مرتبہ یاد دلانا پڑے گا تو اس سے بہتر یہ ہے کہ خود ہی کر لیں، یا باہر جو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کو کام دے دیا جائے۔ جو کام دیا جائے آدمی اس کو فالو کرے، متابعت کرے، اطلاع دے، ذمہ داری سے کرے، لگا رہے۔ ٹیوشن بہت چھوٹی چیز ہے، علمی خدمات، تحریکی خدمات، دعوتی خدمات وہ بڑی چیز ہے۔ پھر خاندان میں کوئی نمونہ نہیں دکھتا ہے تو خاندان والوں کو کوئی کشش نظر نہیں آتی۔ بیوی کے لیے کوئی کشش نہیں ہوتی اپنی شوہر میں، نوکری کر لیتے آ جاتے بس جینے کو کر رہے، گزارے کو کر رہے۔ بھائیوں کے لیے کوئی مثالی نمونہ نہیں ہوتا ایسا شخص،
میں ٹھیلا چلاتا ہوں، یہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، میں کمپنی میں کام کرتا ہوں، یہ اس میں کام کرتے ہیں، بس فرق اتنا ہی ہے، بلکہ کمی ہے کہ تنخواہوں کا فرق ہے۔ اگر کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، تحریری کام بھی کرنا چاہتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ٹیوشن وغیرہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اصل تو معاملہ آدمی کے اللہ سے ہونے چاہیے، اصل تو معاملہ آدمی کا اللہ سے ہونا چاہیے۔ میں تو آپ کے دین کا نوکر بننا چاہتا ہوں، میں تو آپ کی شریعت کا مجاہد بننا چاہتا ہوں، سرحد شریعت کا محافظ اور مجاہد بننا چاہتا ہوں۔ جب بندہ اس قسم کا معاملہ اللہ سے کر لیتا ہے تو پھر اللہ جو نوازتے ہیں وہ الگ ہی معاملہ ہے۔ جیسے اکابر کو نوازا ہے، غیبی مددوں سے نوازا ہے، غیبی تائیدات سے نوازا ہے، مخلوق میں محبوبیت سے نوازا ہے، ضرورتیں سلوٹوں میں پوری ہوئی ہے۔